ایک دن ابو جہل بن ولید نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرم میں قتل کر دیا جائے، اور یہ بات طے ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ ولید وہاں آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت عجیب اتفاق ہوا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے محمد کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ خود دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرم میں بہت تلاش کیا، آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں مصروف تھے تو ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر مارا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ پر چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن پتھر ہاتھ سے نہیں ہٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھ سے ہٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے ہاتھ سے پتھر ہٹ گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور یہ چاہا کہ جب آپ سجدے میں ہوں گے تب آپ پر پتھر گرایا جائے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر گرانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ایک بڑا سا سانڈ دم ہلائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا کہ جیسے ہی میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضل بن عمیر نام کا ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک بار اس نے پروگرام بنایا وہ مکہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کرے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرم گیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کی طواف کی نیت لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ ایمان لے آیا اور بعد میں ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ دشمنوں کے سر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکام ہوئی۔